مجھے بتائیں کہ کیا بلوچستان کے لوگ جو ہسٹری ہماری، کیا وہ ہمارے ساتھ کبھی ملنا چاہتے بھی تھے یا نہیں ملنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، اگر آپ ہسٹری میں جائیں نا تو جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں خان آف کلات جو ہے اس نے قائد اعظم کا کافی ساتھ دیا تھا. ان کی آپس میں دوستی بھی تھی، سب کچھ تھا. لیکن خان آف کلات جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی کنسنٹ سے کلات اسٹیٹ کی آزادی کا اعلان کیا، اور پھر انہوں نے قائد اعظم نے ان کو سپیس دیا، ٹائم دیا کہ اب آپ اپنی جو کلات اسٹیٹ کی جو اسمبلی ہے اس میں ڈیبیٹ کے ذریعے آپ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں. تو کلات اسٹیٹ جو ہے اس کی جو اسمبلی تھی، الیکٹڈ اسمبلی، اس میں ڈیبیٹ چل رہی تھی ابھی، لیکن ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے. اور قائد اعظم بیمار ہو گئے، وہ زیارت میں چلے گئے اور آپ نے ملٹری آپریشن شروع کر دیا 48 میں. ہاں سر، میں واسو کے گاؤں میں تبدیلی کے لیے نکلا تھا. عام لوگوں سے بات کی، پولیٹیشین سے بات کی، سردار سے بات کی، اسٹوڈنٹس انٹلیکچوئل سے بات کی. جب ہم آئی جی ایف سی کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے بات کی. انہوں نے مجھے ایک بالکل ڈفرینٹ پکچر بتائی ہے. تو میں تو کنفیوژن کا شکار ہو گیا. آپ مجھے ایک سوال کا جواب اگر دے سکیں کہ یہ جو سردار ہیں یہاں پر، جو پولیٹیشین بھی ہے، ان کی کوئی سے ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ صرف ان کو پلیس کیا ہوا ہے، یہ مہرے ہیں صرف؟ یہ جو سردار کا مسئلہ ہے، یہ سردار کا مسئلہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے 1948 سے 1948 سے کریٹ کیا ہوا ہے. اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے یہ غیر ملکی مداخلت ہے، یہاں پہ فورن ہینڈ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ 48 میں آپریشن کرتے ہیں، آپ 58 میں آپریشن کرتے ہیں، 62 میں کرتے ہیں، آپ پھر 74 میں کرتے ہیں، پھر 2006 میں کرتے ہیں. کیا ہمیشہ فورن ہینڈ تھا اس میں؟ فورن ہینڈ نہیں تھا. یہ آپ کی انا کا مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ. بلوچستان ہمیشہ سے ہماری جو فوج ہے اس کے قبضے میں رہا ہے، اور جب بھی آپریشن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جی سردار مسئلہ کریٹ کر رہا ہے. پیپل لائک ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، جو کوئی سردار نہیں ہے، جس کا کسی بگٹی یا کسی مری ٹرائب سے تعلق نہیں ہے، ایک عام سا بلوچ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اور ہماری ایجنسیز کے ظلم و ستم کی وجہ سے باغی بن گیا ہے اور سب سے بڑی سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہا ہے وہاں. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ سرداروں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 46% مسنگ پرسن رہ گئے، یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، جو سب سے زیادہ مسنگ پرسنز ہیں پاکستان میں وہ بلوچستان سے ہیں، اور جو بلوچستان کے مسنگ پرسنز ہیں وہ کچھ 5 to 6% جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آئے ہیں، باقی سب ابھی تک غائب ہیں. اور یہ ایک بڑا جینون مسئلہ ہے. آپ پیٹریوٹزم کے نام پہ آپ بندے اٹھاتے ہیں، ان کو مار کے پھینک دیتے ہیں، اور اس آپ کا جو وائلنس ہے اس سے مزید وائلنس جنم دے رہا ہے، اس سے پھر ٹیررسٹ پیدا ہوگا. تو یہ آپ نے بلوچستان میں ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے. اگر سارے مسنگ پرسن ایجنسیز نے نہ اٹھائے اور باقی لوگ بھی اگر اس چیز کو فائر دینے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کیسے ریزالو ہوگا یہ؟ اچھا، جو باہر کے جو لوگ آئے تھے جب، اور وہ یہاں سے لوگ اٹھا کے واپس لے گئے، تو وہ F-16 میں تو نہیں لے کے گئے، بارڈر سے لے گئے نا، زمین کے راستے سے. وہ بھی ہمارا قصور ہے. تو ہماری ایجنسی سوئی ہوئی تھی اس وقت. یہ بچگانہ قسم کی باتیں ہیں. تو حل کیسے نکلے گا؟ حل اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو تو کورٹ میں بلا لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کی یہ بے لگام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو ابھی تک وہ لگام دینے میں کامیاب نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیٹریوٹزم یہی ہے. میں کہتا ہوں یہ پیٹریوٹزم نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن رائٹس میرے ہیں وہی بلوچوں کے بھی ہونے چاہیے. یہ پروسیس کون شروع کرے گا؟ یہ پروسیس ایک ایسی حکومت شروع کرے جس کے پاس پولیٹیکل ول ہو. اس حکومت کے پاس تو پولیٹیکل ول نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن نے جو ان کو اختیار دیا ہے وہ اپنا وہ اختیار استعمال کرنے کی جرت نہیں رکھتے. کیوں نہیں جرت رکھتے؟ ان کا دامن داغدار ہے، ان میں کمزوریاں ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. یہ NFC ایوارڈ بھی تو ان کو دے دیا گیا، وہ بھی تو مل گیا ہوا ہے. NFC ایوارڈ، آغاز حقوق بلوچستان. یہ مذاق ہے شہزاد صاحب، یہ مذاق ہے. وہاں پہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی وہاں پہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک پپٹ ہے اسلام آباد کا. یہ بھی تو ووٹ لے کر نہیں، یہ ریگنگ کے الیکشن سے آئے ہیں. جو 2008 کا الیکشن تھا اس میں جو بلوچستان کی نیشنلسٹ فورسز تھیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. وہ اس الیکشن میں نہیں آئے کوئی بھی. یہ جو اس وقت لوگ ہیں یہ سارے وہ ہیں جس کسی کو MI نے جتا دیا، کسی کو ISI نے جتا دیا. جینون ٹرو ریپرزینٹیو جب تک آپ کے اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، ان کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ایک جینون الیکشن کروا دیں بلوچستان میں،
جینون الیکشن میں جینون جو لوگوں کے نمائندے ہیں وہ آئیں اور وہ ایک ڈائلاگ شروع کریں. اس وقت جو لوگ ابھی بلوچستان میں تھوڑے سے رہ گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم مین سٹریم میں رہیں, کچھ لوگ ہیں ایسے, جیسے اختر مینگل ہے, اس کی پارٹی جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کے خلاف نہیں ہے. حاصل بزنجو جو ہے اس کی پارٹی ابھی تک پاکستان کے خلاف نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک جینون الیکشن کے ساتھ جب ایک ٹرو ریپرزینٹیو اسمبلی آئے گی, اس کے پاس پولیٹیکل ول ہوگی, وہ پروسیس شروع کرے اور اسلام آباد جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے. ہمارے پاس آزادی ہے صرف پولیٹیشین کو گالی دینے کی. جہاں پہ مسئلہ آئے گا اسٹیبلشمنٹ کا, وہاں پہ آپ پیٹریوٹزم کے نام پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. جو بھی آدمی ان ایشوز پہ بات کرتا ہے فوراً اس پہ لیبل لگاتے ہیں غدار. مجھے بھی کہتے ہیں یہ غدار ہے. میں کہتا ہوں کہتے رہو, لیکن میں تو بولتا رہوں گا اس پہ, اس لیے کہ میرے جو بزرگ جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے قربانی دی تھی, اس لیے تو نہیں دی تھی کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو تو میں پیٹریوٹزم کے نام پہ خاموش ہو جاؤں. میں تو بولتا رہوں گا, مار دیں بے شک مجھے آ کے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس میرے ہیں وہی بلوچوں کے بھی ہونے چاہیے. تو یہ پروسیس کون شروع کرے گا؟ یہ پروسیس ایک ایسی حکومت شروع کرے جس کے پاس پولیٹیکل ول ہو. اس حکومت کے پاس تو پولیٹیکل ول نہیں ہے. یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو فوج کہتے ہیں, یہ تو بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک ہے, اپنی جانیں دیتی ہیں, لڑتے ہیں. ان کے انٹینشنز اچھے ہوتے ہیں, یہ اچھا کام کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں, بٹ ان کی ٹیکنیک غلط ہوتی ہے. دیکھیں, وہ پاکستان آرمی کا سولجر جو بارڈر پہ اینمی کے ساتھ لڑتا ہے, اپنی جان قربان کرتا ہے, وہ میرا ہیرو ہے. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن فوج اس لیے نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں. یہ فوج کا کام نہیں ہے. فوج کا کام ہے بارڈر پہ جو ہو رہا ہے, اینمی جو بارڈر پہ آتا ہے, جو ایبٹاباد آپریشن کر کے چلا جاتا ہے, اس کو روکو. تو اس کو تو ہم روکتے نہیں ہیں. دیکھیں نا, آپ 48 سے آپریشن کر رہے ہیں. مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کی اپروچ غلط ہے. تو اب یہ وقت آ گیا کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ غلط تھے, اور اب آپ جو اپنے اختیارات جن پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ آپ دے دیں پولیٹیکل فورسز کو. یعنی میں جتنے بھی لوگوں سے مل کر آیا ہوں, یہ اس کا بیسکلی کوئی حل نہیں نکلنا تھا. اس کا حل جو ہے وہ بندوق نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے معافی. ان سے معافی مانگیں, پھر آپ سے وہ مذاکرات کریں گے, پھر وہ آپ سے ڈائلاگ کریں گے. یہ مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے, اور ڈائلاگ جو ہے وہ کرنا ہے جینون سٹیک ہولڈرز نے. یعنی ایک ہی طریقہ ہے ڈائلاگ, بس ڈائلاگ, اور وہ بھی عاجزی کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ مذاکرات کرو. اس طرح نہیں ہوگا. یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن ہم ڈائلاگ کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں. ایف سی اور فوج اس مسئلے کا حل نہیں ہے.